الرحمن الرحیم۔ کل جو آیات کریمہ سورہ انعام میں گزری ہیں 7ویں پارے میں، ان آیات میں اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے اپنی توحید کے ان دلائل کا جو کافروں کے مقابلے میں تھے، اور انہیں اللہ نے دعوت دی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو ایک مانیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی ہے اس تعلیم پر عمل کریں۔ آج یہ 7ویں پارے میں سورہ انعام جو 95 نمبر آیت سے بات شروع ہو رہی ہے، ان آیات میں اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو، ساری مخلوق کو، سب کو اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس میں اللہ نے اپنی توحید کے فقط وہ دلائل دیے ہیں جن کا تعلق عقل سے ہے، اور کوئی بھی آدمی ذرا بھی ان دلائل پر غور کرے گا تو وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کو پالے گا۔ اسی لیے یہاں پر ارشاد یہ فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، اور لوگوں بلا شبہ اللہ ہی ہے جو کہ پھوڑ نکالتا ہے، فالق چیر دیتا ہے، الحب دانے کو، والنوى اور گٹھلی کو۔ دو چیزوں کے لیے اللہ نے ایک اپنی صفت کا اثبات فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ فالق ہے۔ فالق کا مطلب ہے کسی چیز کو چیر دینے والا، کسی چیز کو پھاڑ دینے والا، اور کسی چیز کے 2 ٹکڑے یا اس سے زیادہ ٹکڑے کر دینے والا۔ اس لیے آخری صورتیں جو نازل ہوئی ہیں ان میں بھی آپ دیکھیے تو یہی آتا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، کہیے میں پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار کی، الفلق جو کہ پروردگار چیر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی نے فالق کا لفظ استعمال فرمایا، اور جیسے اور بہت سے صفاتی نام اللہ کے ہیں ایسے ہی صفت کا نام یہ بھی ارشاد فرمایا۔ تخلیق الگ چیز ہے اور تفلیق الگ چیز ہے، اور تخلیق کا مطلب تو یہ ہے کہ پیدا کرنا، اور تفلیق کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پہلے سے پیدا شدہ ہے اسے چیرنا اور پھاڑنا۔ اسی لیے وہاں جو آخری سورہ ہے اس کی جو تشریح آئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار کی جو رات کے اندھیرے کو چیر کر اس سے صبح کی روشنی برآمد کرتا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالی نے 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ تم دیکھو، ایک چیز ہے حب، اور حب کہتے ہیں بیج کو، اور جتنی بھی نباتات عام طور پر ہوتی ہیں یہ بیج سے پھوٹتی ہیں، گندم ہے، جو ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ سب کے سب اپنے دانوں سے پھوٹتے ہیں، والنوى، اور فرمایا کہ گٹھلی کو اللہ چیر دیتا ہے، اور جتنے بھی پھل گٹھلی سے پیدا ہوتے ہیں جیسے کھجور ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں کہ یہ گٹھلی اتنی موٹی ہوتی ہے اور اللہ اس گٹھلی کو توڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھاڑنے کے بعد اس سے ہری بھری ایک چھوٹی سی نازک اور ننھی سی کومپل برآمد ہوتی ہے۔
اللہ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو اس کائنات میں گٹھلی سے کومپل کو نکالنے والا اور دانے سے سبزی کو نکالنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. تو تم اپنی عقل سے کام لو کہ جو پروردگار اتنی سخت چیزوں سے اتنی باریک اور نرم چیزیں پیدا کرتا ہے تم اس کو نہیں مانتے. اور تمہیں بھی پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی یہ کام کر نہیں سکتا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس میں کیا کر لیتا ہے، زمین میں ہل چلا لے اور جو بیج ڈالنے ہیں وہ ڈال دے اور موسم کا خیال رکھے کہ یہ موسم اس فصل کے لیے مناسب ہے یا نہیں اور پانی ڈال دے اور اس کے بعد باقی کام تو اللہ کا ہے. اللہ چاہے تو اس میں سے یہ چیزیں پیدا کر دے اور اللہ نہ چاہے تو ان چیزوں کو پیدا نہ کرے. پھر اس کے بعد دوسری دلیل دی ہے کہ یخرج الحی، وہ زندہ کو نکالتا ہے من المیت، مردہ سے. مردہ چیز ہے اور اس سے اللہ زندہ چیز کو پیدا کر دیتا ہے. انڈا مردہ ہے بظاہر اور خدا اس سے چوزے کو پیدا کر دیتا ہے. اور اسی طرح کوئی چیز بیج ہے اور اس سے کونپلیں نکل آتی ہیں جن کو دیکھ کر زندگی کا احساس ہوتا ہے. کتنی ہی چیزیں ہیں جو مردہ ہیں اور ان سے زندہ پیدا ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک کافر ہے جو مردہ ہے اور اس سے اللہ زندہ کو پیدا کر دیتے ہیں، یعنی توحید والے انسان کو. اور پیچھے گزر چکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ آزر کے گھر پیدا ہوئے تو اللہ نے مردہ کے گھر زندہ کو پیدا کر دیا. تیسری دلیل دی کہ وہ مخرج المیت، اور وہ اللہ نکالنے والا ہے زندہ سے مخرج المیت، میت کو من الحی، زندہ سے. پہلے یہ بتایا کہ اللہ تعالی زندہ کو پیدا کرتا ہے مردہ سے، اور اس تیسرے مقام پر یہ فرما دیا کہ اللہ تعالی مردہ کو پیدا کرتا ہے زندہ سے. اور زندہ اور مردہ کی مثال ایسے جیسے وہاں جتنی مثالیں گزریں اس کے بالکل برعکس لے لیجئے کہ مرغی زندہ ہے اور انڈا بظاہر بے جان ہے اور اللہ اسے تخلیق دیتا ہے اور پیدا کر دیتا ہے اور اللہ تعالی اس کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کرتا ہے. اور ایسے ہی ہری بھری کھیتیاں جل کر بالکل ختم ہو جاتی ہیں اور اسی طرح ان سے پھر چورا بن جاتا ہے اور وہ کھاد کے کام آتی ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مثالوں میں بدل جاتی ہیں. اور اسی طرح اللہ مومن کے گھر کافر کو بھی پیدا کر دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور نیک انسان تھے اور انہی کے ہاں دیکھ لیجئے بیٹے کا کیا حال ہوا. اللہ نے فرمایا یہ بھی ہم ہی کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا پروردگار. فانا تؤفکون، تم کہاں پھرے جاتے، کدھر لوٹ رہے؟ کیوں نہیں غور کرتے ان چیزوں پر کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں قدرت کسی کو حاصل نہیں اور وہ اپنی قدرت کاملہ کے تحت ان چیزوں کو پیدا بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے. پھر اسی طرح فالق کا لفظ جیسے اوپر اس آیت میں استعمال کیا ہے کہ حب اور نوا دونوں کے لیے، گٹھلی کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بیج کے لیے بھی چیرنے والا، ان دونوں چیزوں کو پھوڑ نکالنے والے اللہ ہی ہیں. اسی طرح یہ فرمایا ہے کہ فالق الاصباح، اللہ ہے فالق الاصباح، کس چیز کا؟ صبح کی روشنی نکالنے والا. پو پھٹتی ہے اور اس پو کو پھاڑنے والا یہ اللہ ہی ہے اور اسی کی ذات ہے جو رات شدید اندھیرا اور تاریکی اور پھر یک بہ یک سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے اور لمحہ بلمحہ وہ روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے.
یہ فالق الاسباح جو ہے اصل میں تو یہ پیچھے جا کر مل رہا ہے ذالکم اللہ سے، اور پھر مطلب یہ ہوا کہ ذالکم اللہ فالق الاسباح، یہ اللہ ہی ہے جو کیا کرتا ہے، رات کے اندھیرے کو، تاریکی کو چیر دیتا ہے اور اس سے صبح صادق کو پیدا کرتا ہے۔ تو پہلی دلیل دی تھی گٹھلی اور بیج کی، دوسری دلیل اللہ تعالی نے دی زندہ کو مردے سے پیدا کرنے کی، اور تیسری مردے کو پیدا کرنے کی زندہ سے، اور چوتھی دلیل یہ دی تھی فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ تو یہ درمیان میں آ گیا سمجھانے کے لیے کہ تم ان دلائل کی موجودگی میں کس طرح شرک کرتے ہو، کیسے تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے رات کو بالکل ساکن کر دیا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے رات میں ایسی چیز کر دی تاریکی جس تاریکی سے تمہیں سکون ملتا ہے، تم اطمینان سے سوتے ہو، اور اگر اللہ کی ذات یہ سکون کو نہ رکھتی اور تمہارے لیے نیند کے اسباب مہیا نہ کرے تو پھر تم کیا کر؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں روشنی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، رات بھر کسی کام میں مصروف رہے اور صبح جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پھر ان کے لیے سونا دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی قدر ان سے پوچھئے۔ اللہ نے فرمایا رات کو ہم نے سکون کے لیے بنا دیا، اور سورج کے اتنے پوری دنیا کے ساتھ چلنے کے باوجود جہاں جہاں راتیں بدلتی جاتی ہیں، خدا کا نظام ایسا ہے کہ رات ہر جگہ کی اپنی ہو گئی، اور ہر جگہ پر لوگوں کو رات کو نیند آتی ہے، دن کا معاملہ خدا نے اس کے برعکس کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، سکون ہے، تخلیق ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنوں کا پیدا کرنا ہے، اور پھر دیکھو والشمس والقمر، اور سورج ہے اور چاند ہے، ان دونوں کو حسبانا، حساب اللہ نے حساب کے لیے رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورج سے بھی حساب ہوتا ہے اور چاند سے بھی حساب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سورج کے حساب کو اختیار کر لے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ چاند کے حساب کو رکھا جائے، کیونکہ حدیث میں بھی وہ آیا ہے اور وہ ثابت بھی ہے، لیکن کوئی انسان اپنی اوقات کی ترتیب کے لیے، نظام چلانے کے لیے سورج کے اوقات کو متعین کرے، کوئی حرج نہیں۔ وہ تمام چیزیں جو غیر مسلم اقوام میں پائی جاتی ہیں اور شریعت سے براہ راست ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی عمل اس سے نہیں ختم ہوتا، شریعت کے وہ اعمال جو فرض اور واجب کے درجے کے ہیں ان سے اس کا ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارے لیے یہ کام جائز ہے، درست ہے۔ اس کی متعدد مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ جب ایران فتح ہوا تو لوگوں نے وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ہم نے ان کے ہاں ایسے رجسٹر، ایسی کاپیاں دیکھی ہیں، ایسے دفتر، کتابیں دیکھی ہیں جس میں انہوں نے باقاعدہ لکھ رکھا ہے کہ کتنے لوگ فوج میں کام کرتے ہیں، کس کس کو کیا تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو امیر المومنین ہم سے کہیں کہ ہم اس بات کو اختیار کر لیں یا نہ کر لیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ کہہ کر اجازت دی اور ارشاد فرمایا کہ گمشدہ پونجی ہے، مومن کے لیے عقل کی بات، حکمت کی بات دنیا میں جہاں کہیں بھی ملے، مومن سب سے زیادہ حقدار ہے اس کا کہ اس چیز کو اپنا لے، لہذا کوئی حرج نہیں ہے، تم ان چیزوں کو کرو۔ اور انہوں نے ان چیزوں کو کیا اور ان چیزوں کو باقاعدہ وہ تحریر میں لے آئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج سے حساب کرنا جب اور اقوام میں ہے اور شریعت کی کسی چیز سے وہ ٹکرار نہیں رہا، تو سورج کا حساب کرنا اپنے لیے ترتیب اور نظام قائم کرنے کے لیے درست ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چاند کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ہاں جتنی بھی چیزیں شریعت کے مطابق ہیں اس میں چاند کا حکم لگے گا، سورج کا نہیں۔ مثلا زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، حج ہے، اس کو سورج کے ساتھ متعین نہیں کیا جا سکتا، یہ چاند کے ساتھ ہی رہے گی۔ اسی لیے خاص طور پر زکوٰۃ کے باب میں دیکھ لینا چاہیے۔ ایک آدمی مقرر کر دیتا ہے کہ ہم ہر سال 1 جنوری کو زکوٰۃ مثلا دیا کریں گے، تو اس طرح
36 برس میں 1 سال کا فرق پڑ جائے گا، ہر سال 9-10 دن کم ہوتے رہتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ 36 برس کے بعد اس کے ذمے 1 سال کی زکوٰۃ باقی رہ جائے گی۔ تو شریعت نے اس میں منع کر دیا کہ چاند کے ساتھ تم اپنا حساب رکھو گے شرعی چیزوں کے ساتھ، اور باقی دنیا میں اگر وہ نظام دوسرے اقوام کے ساتھ مرتب کر دیا جائے کوئی بات نہیں۔ اور اس میں اللہ نے یہاں سے یہ فرمایا ہے کہ والشمس والقمر حسبانا، اور اللہ نے سورج کو بھی اور چاند کو بھی رکھا ہے تاکہ تم حساب کر لو۔ ذالکا، یہ جو کچھ تسخیر ہے، سورج کو اللہ نے باندھ دیا ہے، چاند کو اللہ نے باندھ دیا ہے، اور اللہ نے انہیں کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ جو مرضی اور جس طرح مرضی یہ چلتے رہیں، بلکہ ایک خاص دائرے میں حرکت کر رہے ہیں۔ یہ ذالک تقدیر، یہ باندھے ہوئے ہیں، یہ اندازہ رکھا ہے العزیز جو بڑا زور آور ہے۔ اور اس میں رد آ گیا ان مشرک اقوام کا جو سورج کی پرستش کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارا زور اور تمہاری طاقت تم سورج کی دیکھتے ہو اور اسی پر چلتا ہے کہ اس کی عبادت کر لو۔ سورج پر کس کا زور چلتا ہے؟ العزیز، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے سورج کو باندھ رکھا۔ اسی لیے صحیح حدیث میں یہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے جب پہنچتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے سجدے کو قبول کرتا ہے اور اسے حکم ہوتا ہے کہ وہ آگے کی طرف چل پڑے، اور پھر سورج چلتا ہے آگے کی طرف، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا اور اللہ تعالی سے اجازت چاہے گا کہ وہ آگے جائے، اور وہ ایک سجدہ اس کا رد کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ جہاں سے تم آئے ہو وہیں کو لوٹ جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا وہ دن ہے جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی وہ واپسی پہ آگے بجائے اس کے کہ جاتا اور پھر آئندہ مشرق سے طلوع ہوتا، وہ لوٹے گا اور مغرب سے طلوع ہوگا۔ مشکل ترین احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پہ پورا رسالہ لکھا ہے، اور انہوں نے اس حدیث کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح یہ ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے متعلق فرمایا۔ پھر اللہ تعالی نے اپنا دوسرا نام ذکر کیا اور فرمایا وہ علم والا ہے۔ یہ سورج کے اور چاند کے حساب سے تم علم حاصل کرتے ہو، در حقیقت حقیقی علم اللہ کو ہے، اور اس نے یہ نشانیاں مقرر کر دی ہیں تاکہ تم ان کی رعایت کرو اور تمہیں اس سے اپنی تاریخوں کا اور ان چیزوں کا علم ہو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ کی ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس اللہ کی ذات نے تمہارے لیے نجوم ستارے مقرر کیے ہیں، لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم لوگ راہ پاؤ، بہا، ان سے مراد ان ستاروں سے، یعنی ستارے ہیں متعین اور ان سے تمہیں راہ ملتی ہے۔ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے جنگلوں میں سفر کرتے تھے، دریاؤں میں اب بھی سفر کرتے ہیں، سمندروں میں، تو وہ اس کے ذریعے سے سمتوں کی پیمائش کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فی ظلمات البر والبحر، بر خشکی اور بحر سمندر اور پانی کے ذخائر، پانی جہاں اکٹھا ہوتا ہے، ان سب میں تم لوگوں کے لیے رہنمائی اور راہ دکھانا یہ ان ستاروں کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ ستارے ہیں جو تمہیں بتاتے ہیں کہ کدھر چلنا ہے اور کس ڈائریکشن میں سفر کرنا ہے۔ صحرا میں قافلے چلتے تھے بڑے بڑے، اور وہ ستاروں کے ذریعے حساب کرتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھ لیجئے، شریعت میں بھی اسی طرح سورج ہے مثلا، اس کے ذریعے نماز کے اوقات متعین ہوتے ہیں کہ سورج کتنا اس کا سایہ ہو جائے تو ظہر آ جائے گی، پھر کتنا سایہ ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور رات کا بھی معاملہ ایسے ہے کہ رات جو ہے یہ کس طرح پوری ہوتی ہے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے تھے جب تیسری رات کا چاند ڈوب جاتا تھا
اور یہ بہت طویل ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، اور اصل میں وقت عشاء پڑھنے کا وہی ہے، تاخیر سے عشاء کو پڑھنا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے سورج، چاند، ستارے، یہ سب چیزیں جو بنائی ہیں انہیں ایک نظام کے تحت رکھا ہے، اور سورج اور چاند سے تم اپنے حساب و کتاب کرتے ہو، اور یہ جو ستارے ہیں ان کو دیکھو، اس سے تم اپنے لیے راہ متعین کرتے ہو، اور راہ بھی کہاں کی، بر اور بحر دونوں کا ذکر کیا ہے کہ اس میں قد فصلنا، اور ہم نے تفصیل سے بیان کی ہیں، الآیات کھول کے بتا دی ہیں پتے، لقومی یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں متعین کر دی ہیں کہ دیکھو ان چیزوں پہ تم غور کرو، اور پھر اس کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کی ذات کیسا علم اس نے انسان کو دیا ہے، فکر کرو، غور کرو، تو یہ پتے ہیں، ہر چیز ہمارا پتہ بتاتی۔ عربوں کے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات ایک شعر میں کہی، اس نے کہا ہر چیز اپنا اثر بتاتی ہے، اور چلنے والے کا پاؤں خبر دیتا ہے کہ کوئی آدمی یہاں سے گزر گیا ہے۔ بالکل اسی طرح اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی گواہی دیتا ہے، بشرطے کہ سمجھنے والا انسان ہو۔ اسی لیے آخر پہ اللہ تعالی نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے یہاں، فرمایا ہے کہ یعلمون، ان چیزوں میں ان کے لیے غور اور فکر کا سامان ہے۔ جو لوگ غور اور فکر کرتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے یہ نہیں ہے کہ سرسری انداز سے گزر جاتے ہیں، بلکہ وہ دو چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ ایک تو اس چیز پہ کہ یہ چیزیں کیوں بنائی گئیں، تو کیوں کا جواب تو انہیں مل جاتا ہے، اور یہ کہ کس نے بنائی یہ دوسری چیز ہے، اور ایمان والا آدمی اس تک پہنچتا ہے۔ جتنی بھی ترقیات دنیا میں ہوئی ہیں وہ اب ہوئی ہوں یا اس سے پہلے ہوئی ہوں، وہ چاہے اس تہذیب نے کی ہوں اور ان سے پہلے کی تہذیبوں نے کی ہوں، زیادہ سے زیادہ عروج اب تک یہ پہنچ گیا اور مل گیا کہ یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیسے ہے اور کیوں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ جو سائنس اور ٹیکنالوجی آج ہم دیکھتے ہیں کائنات میں، اس سے پیچھے جب چلے جائیں تو انسان اس کا علم تھک ہار کے عاجز آ چکا ہے اب تک، اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اتنے بڑے بڑے واقعات کائنات میں کیسے ہوئے۔ مصر کے اہرام ہیں وہ کس طرح بنائے گئے تھے، اور اس طرح کی عجیب چیزیں ہیں وہ کیسے ہوئی تھیں۔ بحر الکاہل کے نیچے سے جا کر اب قلعے دریافت ہو رہے ہیں اور تلواریں نکل رہی ہیں۔ خدا بندہ یہ کون سی تہذیب تھی، کب تھے، کوئی تاریخ ان کی محفوظ نہیں ہے، بس قیاس کے معاملے پہ چل رہے ہیں کہ یہ اتنا پرانا تھا۔ 100% بھی جان لیں کہ کتنا پرانا تھا، کون تھے، کون سی مخلوق تھی، کہاں سے آئے تھے، کیسے رہتے تھے، کچھ پتہ نہیں۔ وہ تہذیبیں جو مٹ چکی ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں اور کیسے وہ اپنی زندگیاں بسر کرتے تھے، اور آج جو موجودہ تہذیب ہے جس میں سائنس کی اتنا نام اور سب چیزیں ہیں، یہ سب جاننے کی کوشش ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے، اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ اللہ نے فرمایا ہے اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو قوم فکر سے کام لے، عقل سے کام لے، اور آخر پہ پہنچ کے تھک ہار کے عقل جھک مارتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو سب چیزیں پیدا کر سکتی ہے۔ جتنا کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے یہ انرجی کی مختلف صورتیں ہیں، میٹر کی مختلف صورتیں ہیں۔ اصل میں کس نے بنایا تھا، یہ کائنات کس ترتیب سے بنی تھی، بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ایک تھیوری آتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں بس یہ انتہا ہو گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد پتا چلتا ہے اس سے بھی نیکسٹ ایک سٹیپ ہے، پھر اس سے بھی پتا چلتا ہے ایک سٹیپ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان چیزوں پر غور کرو، یہ میری توحید کی نشانیاں ہیں اور مجھ تک پہنچنے کے لیے یہ پتے ہیں جو ہم نے اس دنیا میں رکھے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ کی ذات ہے، انشأکم، جس اللہ نے کیا کیا، تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، صرف ایک جان تھی سیدنا آدم علیہ السلام کی، اور اللہ نے اس جان سے تم کو پیدا کر دیا، اس سے ساری دنیا کو آگے خدا نے بڑھا دیا۔ فمستقرن، پھر ایک مقام ہے جہاں تمہیں دیر تک ٹھہرنا ہے، ومستودع، اور اس کے بعد ایک مقام ہے جہاں تم نے جلدی سے چلے جانا ہے،
اس مقام نے جلدی سے ختم ہو جانا ہے۔ مستقر اور مستودع جو ہے دو لفظ ارشاد فرمائے۔ مستقر تو وہ جگہ جہاں پر آدمی قرار پکڑے، ٹھہرے اور رہے، اور مستودع جو ہے یہ ودیعت سے نکلا ہے، جسے کہتے ہیں نا اردو میں وداع کرنا، کسی آدمی کو چھوڑنا، کسی آدمی کو رخصت کرنا۔ تو مستودع کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرار کم ہے اس میں، اور یہ قرار کے مقابلے میں وداع ہے، نسبتاً زیادہ رہنے کے مقابلے میں اس کی نسبت سے کم رکنا ہے۔ اس لیے مفسرین نے اس پر بہت سارے اقوال لکھے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اور بہت سے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مستقر اور مستودع اللہ نے دو لفظ ارشاد فرمائے ہیں، ایک کم ٹھہرنا اور ایک زیادہ ٹھہرنا۔ اور مستقر اور مستودع میں مستودع جو ہے یہ بچے کی وہ حالت ہے جو اس کی پیدائش سے پہلے ہے، کہ اللہ اس میں عالم غیب سے روح کو ڈال دیتا ہے اور وہ کچھ عرصے تک اپنی والدہ کے پاس رہتا ہے، پھر اس کے بعد مستقر ہے، یہ دنیا ہے جہاں آ کر وہ زیادہ دیر قیام کرتا ہے جتنا بھی عمر کا حصہ اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے لیے مستقر اور مستودع ایک اور چیز ہے۔ پہلے بچے کو یہاں پر لے آتے ہیں اس کائنات میں، دنیا میں، اور وجود اس کا ہو جاتا ہے، روح اس میں آ جاتی ہے، لیکن پیدا نہیں ہوا ہوتا، تو وہ روح جو عالم ازل میں تھی اسے والدہ میں لا کر اس بچے کو گویا شناسائی دی جاتی ہے روح کی، کہ یہ بھی ایک جہان اور ایک دنیا ہے جہاں پہ تم نے پہنچنا ہے۔ وہ شعور کا زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو وہ چیزیں یاد رہیں، لیکن روح ان اثرات کو قبول کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ روح ایسی اثرات کو قبول کرتی ہے کہ عادی ہو جاتی ہے، نتیجتاً وہ دنیا میں آتا ہے تو ایک عرصے تک پھر وہ اطمینان سے زندگی گزارتا ہے، کیونکہ روح پہلے آشنا نہیں ہوتی، اسے پھر یہاں لا کر آشنا کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور روح دیکھتی ہے چیزوں کو تو وہ تعارف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب اس دنیا سے لے جاتے ہیں تو وہ جو قبر ہے، وہ قبر بھی ایک طرح کا وہی ہے، وہ حصہ اس کی انسانی زندگی کا جو والدہ کے پیٹ تھا، کہ اس قبر میں اب آخرت کی طرف چلنا ہے، ایک دم سے قیامت آ جائے اور ایک دم سے آخرت آ جائے یہ بھی نہیں کرتے، بلکہ کچھ دیر کے لیے اسے وہاں رکھتے ہیں اس عالم میں، تاکہ وہ آخرت سے مانوس ہو جائے، اسے پتا چل جائے جنت اور جہنم کیا چیزیں ہیں، اللہ کے فرشتے کیا چیزیں ہیں، کیسے حساب و کتاب ہوا کرتا ہے۔ پھر اس مقام سے مستودع سے پھر اسے مستقر کی طرف لے جائیں گے، اور وہ مستقر ہے آخرت اور وہ ٹھکانہ ہے آخری۔ تو اللہ تعالی نے دو گویا کے مستقر بنا دیے، ایک یہ دنیا اور ایک وہ آخرت، اور دو مستودع بنا دیے جہاں کم دیر قیام کرنا ہے، ایک اپنی پیدائش سے پہلے اور ایک موت کے بعد قبر۔ یہ دونوں جگہ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر مراد ہیں، اگرچہ اس میں اور بھی اقوال ہیں، لیکن انہوں نے ترجیح دی ہے ان چیزوں کو کہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ ہی کی ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سوچو تو دنیا میں کس کس حصے سے گزرتے ہو، کیا کیا معاملات تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تمہاری جان کچھ نہیں ہوتی، پھر ہم تمہیں پیدا کر دیتے ہیں، پھر اس دنیا میں تمہارے اسباب رکھتے ہیں، پھر موت کے بعد تم لاچار ہو جاتے ہو، پھر بھی اسی بچے کی طرح ہو جاتے ہو جس بچے کو کچھ خبر نہیں تھی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں کچھ خبر نہیں ہوتی اور تم بالکل مجبور ہو، قبر میں کر کچھ نہیں سکتے، پھر ہم ایک ایسا عالم لے آئیں گے جو اس کے بالکل برعکس ہے، جتنے اعمال تم نے یہاں کیے ہیں ان اعمال کی جزا تمہیں وہاں مل جائے گی۔ یہ دار العمل ہے اور وہ دار الجزا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے بھی ایک مقام تھا مستودع، اور اس دار الجزا سے پہلے قبر ہے جو مستودع ہے۔ یہ ساری باتیں تمہارے سوچنے کی ہیں۔ قد فصلنا الآیات، اور ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کھول کر سنا دیے پتے، الآیات و نشانیاں، لقوم اس قوم کو، لقوم یفقہون جو قوم بوجھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالی نے فقہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور پہلی آیت کے آخر پر علم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ وہاں علم کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ آپ دیکھیے سورج، چاند، ستارے یہ سب کو نظر آتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی آدمی غور کرے تو
تو ان چیزوں پر انسان نظر کرے، سوچے تو اس بات تک پہنچ سکتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ باقی مستقر اور مستودع اور انسان کی پیدائش اور قبر اور یہ سارے معاملات، اس میں چونکہ ذرا سا زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں پر آخری لفظ یہ آئے ہیں کہ یفقہون، جو آدمی زیادہ سوچتا ہے، جو بوجھتا ہے، ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ باریک چیز ہے تو اچھی طرح غور اور فکر سے کام لو تو دیکھو تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آیات وہاں بھی کہا کہ خدا کا پتہ ان سے ملتا ہے، جو 97 نمبر آیت تھی پہلی، اور اس 98 نمبر آیت میں بھی آیات کہا کہ پتہ خدا کا یہاں سے ملتا ہے تمہیں، اور دونوں جگہیں ایسی ہیں، دونوں مقامات جن میں اللہ کی طرف انسانوں کو توجہ دلائی گئی کہ اللہ کو سمجھنے کے لیے اور اس ذات اقدس کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ یہ سب دلائل ہیں جو کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور تم ان کو دیکھو اور ان کے ذریعے تم ہم تک پہنچو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اسی نے کیا کیا ہے کہ انزل من السماء، اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فاخرجنا، سو ہم نے کیا کیا کہ نکالا، بہی، اس پانی سے، نبات کل شیء، ہر چیز میں سے اگنے والا حصہ، ہر چیز میں جہاں سے وہ اگتی ہے ہم نے اس چیز کو نکالا زمین سے۔ پہلے ذکر کیا تھا گٹھلی کا اور بیج کا، اس کے بعد فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان سے اوپر سے پانی نازل کیا، اور اس کے بعد نبات کل شیء، ہر چیز جو اس سے اگنے والی ہے اس کو ہم نے نکالا۔ اگتا ہے سب سے پہلے ایک ذرا سا اس میں شگاف ہوتا ہے گٹھلی میں، اور اسی طرح اس دانے میں جس کو اس نے ڈالا ہے، اور ذرا سے اس شگاف کے بعد اس میں سے زرد رنگ کا ایک حصہ نکلتا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے پھر سبزی کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے، درخت بن جاتا ہے، پورا پودا بن جاتا ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا ہے کہ اوپر سے جو ہم نے پانی اتارا ہے، پہلے تو تم اس کو دیکھو کہ اللہ کی ذات اگر پانی نہ اتارے تو کیا ہو۔ پانی کا اللہ تعالی نے خصوصی طور پر اس اعتبار سے ذکر کیا کہ اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے اور بے پناہ فائدے ہیں جو اس پانی کے ساتھ مربوط ہیں۔ بڑے بڑے فائدے آپ دیکھیے، پینے کو ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ آپ دیکھ لیجئے، موسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ آپ دیکھ لیجئے کہ زمین سے فصلیں اگتی ہیں۔ چوتھا فائدہ آپ دیکھ لیجئے، ایسا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں پاک کر دے۔ ایک آدمی ناپاک ہے، بارش میں کھڑا ہو جاتا ہے اور بارش اس پہ برستی ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ اس کا وہ بھی ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ تم میں سے جو چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اسے چاہیے بالکل بارش کے پہلے قطرے جو زمین پہ گرتے ہیں اس میں کھڑے ہو کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ یہ موقع ایسا ہے جس پہ دعا کی قبولیت، اور دعا کی قبولیت کے بہت سے مواقع ایسے ہیں جو ہم لوگ بالکل قدر نہیں کرتے، بالکل خیال نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے، ان میں سے ایک موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے مجلس میں آخر پہ جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس وقت تو لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہوتی تصویریں کھینچنے سے اور کس چیز سے، حالانکہ وہ بھی مقام ایسا ہے کہ فرمایا وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بارش کے ابتدائی قطرے جب نازل ہوتے ہیں اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے ابتدائی قطرے جب نازل ہوتے تھے، حدیث میں آتا ہے اپنا ہاتھ ایسے پھیلا دیتے تھے، اور جو بارش کے قطرے آپ کے ہاتھ پہ گرتے تھے اسے اپنے جسم سے مل لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ نئی چیز ہے، یہ نیا تحفہ ہے جو میرے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے، جدید ہے، نئی ہے، جو ابھی برسی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم جو پانی نازل کرتے ہیں آسمان سے، اللہ ہی کی ذات ہے جو اوپر سے پانی کو برساتی ہے، اور اگر وہ میਂہ نہ برسائے اور پانی نہ برسائے تو پھر کیا ہو؟
پھر اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کی طرف فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اس پانی کے ساتھ نبات کل شیء، ہر طرح کی نباتات اور سبزیوں کو ہم پیدا کرتے ہیں۔ اور پانی کے متعلق قرآن نے دوسری جگہ پر یہ کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے تمام چیزوں کو دنیا میں زندگی بخشی۔ اگر یہ پانی نہ ہو تو انسانی زندگی کیا، کسی چیز میں زندگی نہ رہے۔ اللہ نے کہا ہر چیز کو ہم نے پانی کے ذریعے زندگی بخشی ہے۔ ہر قسم کی سبزی خدا نے فرمایا کہ ہم اس سے پیدا کرتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور ہم اس سے یہ بھی پیدا کر دیتے ہیں، اس پانی کے ذریعے سے سبزہ ہم اگاتے ہیں۔ سبزہ دونوں طرح سے ہوتا ہے، وہ سبزہ جو جانور کھاتے ہیں اللہ اسے بھی پانی سے پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح سبزے سے مراد وہ سبزیاں جو انسان کھاتے ہیں اللہ اسے بھی پانی سے پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی معنی میں وہ حدیث بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں کو، یعنی جو اونٹ پہ سواری ہوتی ہے یا گھوڑے وغیرہ پہ، آپ نے فرمایا اپنے گھر نہ بنا لیا کرو، یعنی منع کیا اس چیز سے کہ وہ جانور ہیں ان پہ مستقل ایک وقت آدمی بیٹھا رہے، کسی سے باتیں کرتا رہے، بلکہ فرمایا جب زیادہ دیر ٹھہرنا ہو تو اتر جاؤ، اور زمین میں اللہ نے جو ان کا حصہ رکھا ہے اس حصے کے لیے انہیں چھوڑ دو۔ وہ زمین میں جو حصہ جانوروں کا اللہ نے رکھا ہے وہ یہ سبزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اسے پیدا کیا ہے، نخرج منہ، ہر ہم ان سبزیوں سے کیا پیدا کرتے ہیں، ہم ایسی انسان کے کھانے کی چیزیں پیدا کرتے ہیں، حبا متراکبا، جس میں دانے ہوتے ہیں بالکل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے۔ تم ان دانوں پر غور کرو، کس ذات نے انہیں ترتیب سے لگا دیا ہے، کس ذات نے انہیں پیدا کیا ہے۔ متراکبہ کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پیوست اور جڑے ہوئے۔ ان چیزوں کو دیکھو، یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی آپ دیکھ لیجئے جس پھل میں بہت سے دانے، انار کو آپ دیکھ لیں کس خوبصورتی سے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور درمیان میں دیکھ لیجئے اس کے کیسے پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھٹا جو ہوتا ہے اسے آپ دیکھ لیں اور اس میں کیسے ساری مکئی جو ہوتی ہے کیسے دانے ترتیب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کبھی اس پر غور کرو کہ نبات کل شیء فاخرجنا منہ خضرا نخرج منہ حبا متراکبا، ہم نے پانی سے ہر چیز میں جو جڑ اور اصل ہوتی ہے اس کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس سے سبزے کو پیدا کیا، پھر تمہارے کھانے کے لیے ایسی چیزیں پیدا کر دیں حبا متراکبا، جو دانے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے چیز کہ اللہ کے ان انعامات پر غور کرو، تمہیں نظر آئے گا یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان چیزوں کو پیدا کرے؟ تم یہ سوچ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ کہ اس پہ پانی آیا اور پانی نے اس رنگت کی صورت اختیار کر لی، پانی سے یہ ذائقہ بدل گیا، یہ چیزیں ساری ہو گئیں، لیکن یہ کہ یہ کیوں ہو گئی، کس نے یہ کیا ہے؟ وہ اصل مالک جو اللہ ہے اس تک ان کے ذریعے پہنچو، اللہ نے سب کچھ کیا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور تم غور کرو کھجور پہ، من طلعها، کھجور کا جو گپھا ہوتا ہے اس سے، اس کے گابھے میں سے، گاھا سمجھتے ہیں، گپھا، گچھا تو بعد میں بنتا ہے، گچھے سے پہلے کی کیفیت، ایک مجموعہ ہوتا ہے اور اس سے آگے کو گچھے بنتے ہیں، اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے کیا، انہوں نے کیا ترجمہ کیا، یہاں دیکھیے، اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور پر غور کرو، من طلعها، ہم نے اس کے گابھے سے، اس کے درخت کی جو جڑ، درخت میں جہاں پھل پڑتے ہیں وہاں سے، قنوان، ہم نے اس سے کیا کیا، گچھے پیدا کیے، دانیتن، اور گچھے جو ہیں وہ لٹک رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کو اگر تم غور کرو گے تو اللہ کے ہونے کی تمہیں دلیل مل جائے گی کہ کس طرح آخر یہ کھجور کی اتنی سخت گٹھلی، اور زمین میں تم اسے ڈالتے ہو
اور اللہ اسے چیرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے مختلف مراحل میں ہوتے ہوتے ایک درخت بنا دیتا ہے، اور پھر اس میں سے کھجوریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، قنوان دانیتن، اور اس میں پھر ایسے گچھے لٹک ہوتے ہیں جو لٹک رہے ہوتے ہیں، وجنات، یہ جو واو آ گیا نا، یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ فاخرجنا، ہم نے نکالا، یہ دیکھیے ومن النخل سے پہلے بھی واو آ گیا ہے، وجناتن سے پہلے بھی واو آ گیا ہے، یہ سارے عطف اصل میں اس آیت میں یہ جو اس سے پیچھے آیا ہے نا فاخرجنا منہ، اخرجنا پر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، پہلی بات تو یہ بتا دی کہ پانی نازل کیا، دوسری بات یہ بتا دی کہ نبات کل شیء، ہر چیز میں جو اصل حصہ اس کا پھوٹتا ہے زمین سے اس کو پیدا کیا، اس اصل حصے کے بعد کیا ہوا، پھر دوبارہ لفظ لائے ہیں اخرجنا، ہم نے اس سے نکالا، وہ ڈنڈی جو نکلتی ہے بالکل ابتدا میں بیج سے یا گٹھلی سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز زندہ تھی، گٹھلی میں جان تھی، بیج میں جان تھی، اس سے یہ چیز نکل آئی، اب اس کے بعد اطمینان ہو جاتا ہے کسان کو کہ اب یہ فصل آگے چل پڑے گی، اس کی طرف اب اشارہ ہے، یہ جتنے واؤ آگے آ رہے ہیں یہ سب اس اخرجنا کے ساتھ مل رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، فاخرجنا منہا خضرن، ہم نے اس سے سبزیاں پیدا کی، نخرج منہ حبا متراکبا، اور اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو دانے سے دانہ اس کا ہم نے جوڑ دیا، اور کیا ہوا، اخرجنا من النخل، ہم نے نکالا، واو کا عطف وہاں جا کر پڑا نا، تو اخرجنا یہاں بھی آ گیا، وہ اخرجنا من النخل، اور ہم نے کھجور میں یہ بات رکھی ہے کہ من طلعھا قنوان دانیتن، کہ اس کے گابے سے قنوان گچھے دانیتن لٹکتے ہیں، ہم نے یہ رکھی ہے، اب پھر وہ آیا، پھر وہاں چلے گئے، اور اخرجنا ہم نے کیا ہے جناتن، باغات، کس چیز کے، من عنابن، کھجور کے انگور کے باغات ہم نے لگائے ہیں، یہ سب ہم نے پیدا کیا ہے، تم انگور کے گچھوں پر غور کرو کس طرح وہ ایک دانے کے ساتھ ایک ملا ہوا ہوتا ہے، کتنے بھلے اور خوبصورت لگتے ہیں، یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آدمی روز دیکھتا ہے، ہر دوسرے چوتھے دن دیکھتا ہے، پھل لاتا ہے انہیں دیکھتا ہے، کھجوریں ہیں انہیں دیکھتا ہے، خدا نے کہا ان سب چیزوں کو دیکھو اور مجھے یاد کرتے رہو، میرے ساتھ تعلق تمہارا ایسا رہنا چاہیے، والزیتون، اور پھر واو سے پہلے پھر وہی آ گیا اخرجنا الزیتون، اور ہم نے زیتون کو کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے، یہ زیتون دیکھ لیجئے کیسی عجیب و غریب چیز ہے، اللہ نے پیدا کیا، اس میں تیل بھی ہے، اس میں ساری کی ساری چیزیں اللہ نے رکھی، والرمان، اور تم انار پر غور کرو کہ انار کو کس نے پیدا کیا، اور اس میں کون ہے جس نے انار کے دانوں کو تہ بتہ جوڑ دیا، اس کو بھی ہم نے پیدا کیا، مشتبہن، یہ پھل آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ، اور ایسے بھی ہیں جو آپس میں جدا ہیں، ملتے جلتے نہیں ہیں، بہت سے پھل اپنی ہیئت کے اعتبار سے، لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے، اپنی ساخت کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں، جس طرح انگور لگے ہوئے ہوتے ہیں، گچھے اس کے لٹک رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی گچھے کھجور کے بھی ہوتے ہیں، مشتبہم وغیر متشابہ، ان سب چیزوں پر تم غور کرو تو تمہیں کیا پتا چلے گا کہ اللہ ہے، اور اس کی وحدانیت کی طرف تمہیں دلائل ملیں گے۔ پہلے دلائل اللہ نے کل جو ذکر ہوا تھا وہ 2 دلائل دیے تھے نقلی خدا کی توحید کے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک 17 انبیاء علیہ السلام کا۔ اب اس کے بعد اللہ نے عقل سے دلائل دیے ہیں، اللہ نے کہا ہے تم اتنا تو سوچو جو چیزیں تم روز کھاتے پیتے ہو آخر یہ کون پیدا کرتا ہے، انظروا، انہیں دیکھو، دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ روا روی میں دیکھو، ان چیزوں پر غور کرو، الی ثمرہ، پھل پر، جو پھل ہے اس پر غور کرو، اذا، جب، اثمرا، جب وہ پھل لاتا ہے، درخت پر غور کرو جب وہ پھل لاتا ہے، پھل پر غور کرو جب پھل لاتا ہے یعنی جب وہ پک جاتا ہے، اس پر غور کرو کن کن مراحل سے ہم انہیں گزارتے ہیں، وَيَنْعِهِ،
اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو کیسا ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اس پھل کو پکا دیتے ہیں. کچا پھل ہوتا ہے اس کے کھانے سے نقصان ہو جاتا ہے, گلا جکڑا جاتا ہے, جسم میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. کچا پھل ہے کیسا بدمزہ ہوتا ہے. وَيَنْعِهْ اور اس پہ غور کرو کہ اللہ اس کو کیسے پکا دیتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ اور بلا شک و شبہ ان سب چیزوں میں لآیات پتے ہیں لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان والے ہیں, جو یقین رکھتے ہیں اللہ کا. ان چیزوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا یقین اور بڑھ جائے گا. جب ان چیزوں پر غور کریں گے تو مطلب یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں. نتیجتاً یہ کہ اللہ پر ایمان بڑھ جائے گا. اور آدمی جب ان چیزوں کو بار بار غور سے دیکھتا ہے اور ان پر غور کرتا ہے تو فکر کی پاکیزگی حاصل ہو جاتی. دنیا میں جتنے بھی کام ہیں ان کاموں کی ابتدا فکر سے ہی ہوتی ہے. ایک آدمی گھر بنانا چاہتا ہے تو انجینئر کے پاس جاتا ہے, اسے بتاتا ہے کہ گھر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے اس نے سوچا کہ گھر کیسے بنے گا تو ہی تو آگے بات چلی. ایک آدمی سوچتا ہے کھانا پکانا ہے تو آخر وہ پہلے سوچتا ہے کہ کیا کیا چیز خریدنی ہے, ان چیزوں کو خریدتا ہے, لاتا ہے, پھر ہی کام چلتا ہے. علی ھذا القیاس جتنے بھی کام ہیں سب کوئی ابتدا پروسیس جو شروع ہوتا ہے وہ سوچنے سے ہوتا ہے. اور سوچے آدمی اگر صحیح چیزیں تو سوچ پاک ہو جاتی ہے. بہت مرتبہ انسان کہتا ہے کہ کیا خراب فضول خیالات مجھے آتے رہتے ہیں, ان سے کیسے نجات پاؤں. اس کا آسان طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک مدت تک, ایک عرصے تک اس بات کی پریکٹس کرے کہ چیزوں کو مثبت انداز سے سوچے. یہ پھل ہیں, اللہ نے فرمایا ان پہ غور کرو. تو جب آدمی بار بار غور کرے گا ان چیزوں پہ تو اس کا ذہن ظاہر ہے ایک وقت میں ایک ہی چیز کو سوچ سکتا ہے, تو وہ اللہ کے لیے سوچے گا کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے. نتیجہ یہ کہ وہ غلط بات نہیں سوچے گا, صحیح بات سوچے گا. یہ بار بار جب آدمی صحیح بات سوچتا ہے, ریمائنڈر آتا ہے ذہن میں اللہ نے یہ احسان کیا, اللہ نے یہ مہربانی کی, اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ کیا ہے, تو پھر اس انسان کی سوچ اور دماغ درست ہو جاتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون اور ان سب چیزوں میں پتے ہیں, سب پتے کی باتیں ہیں لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں, جو یقین رکھنے والے. یہاں پر تو اللہ تعالی نے اس طرح سے کہ لوگوں کو دعوت دی کہ تم اس بات کو سوچو. ایک جگہ اللہ تعالی نے اور اسی طرح کے دلائل کا ذکر کیا ہے. یہاں پر دلائل دیے ہیں اللہ نے ایک تو فصلوں سے کہ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں, دوسرے اللہ تعالی نے فرمایا تم اپنی پیدائش پر غور کرو کہ ہم نے کس طرح ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. دو, اور تیسرے اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو پانی کو ہم نے کیسے نازل کیا. یہ تین یہاں پر اللہ تعالی نے سمجھا دیا. یہی چیزیں آپ دیکھیے 27ویں پارے میں سورہ واقعہ میں ہیں, وہاں اللہ تعالی نے اپنا لہجہ تھوڑا سا ایسا کر لیا ہے جیسے کسی کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, کیوں نہیں سوچتے اس بات کو. یہاں پر نرمی سے بتا دیا کہ ان چیزوں پر غور کرو, وہاں تھوڑی سی سختی آ گئی ہے کہ تم لوگ ان چیزوں پر کیوں نہیں غور کرتے. 27ویں پارے میں سورہ واقعہ ہے, 56 نمبر ہے اس کا, اس میں اور آیت نمبر ہے 47. پیچھے سے سلسلہ کلام یہ چل رہا ہے اس 47 نمبر آیت سے پہلے کہ کافر جو کچھ بھی کریں گے اس کا کیا ہوگا اور وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَانُوا یقولون, اور یہ کافر دنیا میں کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے, وَعِظَامًا, اور ہماری ہڈیاں تک مٹی میں مل جائیں گی, أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کیا دوبارہ ہم پیدا ہوں گے, أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ, کیا ہمارے باپ دادا جو پچھلے گزر گئے یہ بھی آ جائیں گے. قُلْ,
آپ انہیں جواب میں کہیے ان الاولین والآخرین، اگلے پچھلے سارے لمجموعون، سارے انسانوں کو ہم جمع کریں گے، جمع ہونے ہیں، سب اکٹھے ہونے ہیں، الی میقات یوم معلوم، ایک دن جو مقرر کیا گیا ہے، اس میں وقت مقرر پر ساری دنیا، اگلے پچھلے سب انسان آ جائیں۔ ثم پھر انکم ایھا الضالون، اے گمراہ انسانوں، المکذبون، اے قیامت کو جھٹلانے والو۔ یہ ہے لہجہ یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے سارے گمراہ انسانوں، اے سارے جو جھٹلاتے تھے اس قیامت کو، لآکلون، تمہیں ضرور کھانا ہوگا، تم ضرور کھاؤ گے، من شجرن، ایسا درخت، من زقوم، جو کہ زقوم کا درخت ہے، جہنم میں ایک خاص درخت کا نام ہے، فمالئون منہ البطون، اور پھر تم اپنا پیٹ بھی اسی سے بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور پھر تم پیو گے اس پر ایک کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الحمیم، اور ایسے پیو گے بڑے بڑے گھونٹ بھرو گے جیسے کہ اونٹ پیتا ہے، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان جھوٹوں کی اور ان گمراہ لوگوں کی مہمان نوازی ہے جو انصاف کے دن، قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ کریں گے۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، کیوں تم ہمیں سچا نہیں جانتے، کیوں تم ہماری تصدیق نہیں کرتے، کیوں تم نہیں مانتے کہ ہم نے ہی پیدا کیا؟ دیکھا ہے، یہ زور کا انداز ہے۔ اب دیکھیے جو اصل بات ہے، افرأیتم ما تمنون، تم نے کبھی غور کیا ہے؟ ما تمنون، وہ جو پانی جو تمہارے جسم سے ٹپکتا ہے، اانتم تخلقونہ، کیا ان بچوں کو، اولاد کو تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بنانے والے؟ اس پہ غور نہیں کرتے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، اور ہم نے موت کا وقت تم میں متعین کر دیا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں ہرا سکے اور ہمارے مقرر کردہ وقت کو ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے کر سکے۔ زندگی ہم دیں، موت ہم دیں، اور پھر بھی تم نہ مانو۔ علی ان نبدل امثالکم، اور یاد رکھو ہم اس پہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ انسانوں تم سب کو مٹا دیں، وننشئکم فی ما لا تعلمون، اور اٹھا کھڑا کریں تم کو جو تم نہیں جانتے، تم کو کسی اور جہان میں، کسی اور کرۂ ارض میں لے جائیں، تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو لے آئیں جسے تم نہیں جانتے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور وہ جو پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں، تم تو کچھ نہیں تھے، تمہارے والد والدہ ان سے ہم نے پیدا کیا، فلولا تذکرون، کیوں نہیں یاد کرتے ہو کہ تم کتنے عاجز بے بس تھے، اور ہم نے اب تمہیں جوانی دی اور ہم نے تمہیں بولنے کی طاقت دی، اور اب تم ہمارا انکار کرتے ہو۔ یہ وہ جو چیز وہاں کہی ہے نا کہ ہم نے ایک جان سے پیدا کیا، یہ وہ مثال دے دی اس کی، لیکن لہجہ دیکھیے بہت ڈانٹ کی بات ہے۔ دوسری بات کی، افرأیتم ما تحرثون، تم دیکھتے نہیں ہو، کیوں نہیں غور کرتے وہ چیزیں جو تم زمین میں بیجتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم اس سے کھیتیوں کو پیدا کرتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں جو اس سے فصلیں اگاتے ہیں، لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو ان سرسبز و شاداب فصلوں کو روند کر بالکل زرد کر دیں، فظلتم تفکہون، اور تم سارا دن بیٹھ کے باتیں بناتے رہو، سارا دن تم باتیں کرتے رہو، افسوس کا اظہار کرتے رہو، اس کے اسباب اور وجوہ پر بحث کرتے رہو، سرسبز و شاداب کھیتی ہے اور ہم آگ بھری ہوا چلا دیں، جھلسا دیں ساری کھیتی کو، برباد ہو جائے ساری کھیتی اور فصل تمہاری، اور تم سارا دن بیٹھ کے باتیں کرتے رہو اور کہو کہ انا لمغرمون، ہائے افسوس ہمارا تو قرضہ باقی رہ گیا۔ کیسی سمپل باتیں ہیں جو انسان آپس میں کرتا ہے، اللہ نے کیسی سادہ سادہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تم کو انا لمغرمون، ہائے افسوس ہمارے قرضے رہ گئے، یعنی یہ فصلیں اگتی، انہیں کاٹتے بیچتے اور اس سے قرضے ادا کرتے، بل نحن محرومون، ہائے افسوس ہم تو بالکل بے نصیب ہو گئے، بد نصیب ہو گئے۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا کون ہے جو ان فصلوں کو اگاتا ہے، کون ہے جو ان فصلوں کی حفاظت کرتا ہے؟ یہ سب کچھ ہم کریں، اس کے باوجود تم ہمیں نہ مانو۔ اور تیسری بات، افرأیتم، یہ فصلوں کی بات ہو گئی نا، وہاں بھی آئی تھی
وہی بات یہاں تیسری دیکھیے، افرأیتم الماء الذی تشربون، اور تم نے کبھی غور نہیں کیا یہ جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم بادلوں سے اسے نیچے اتار کر لے آتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں جو بارشوں کو نازل کرتے ہیں، لو نشاء، اور اگر ہم چاہیں تو یہ جو پانی بارشوں سے نازل ہوتا ہے، جعلناہ اجاجن، ہم اس سارے پانی کو کڑوا کر دیں، ہم اس سارے پانی کو کھارا کر دیں، فلولا تشکرون، کیوں نہیں تم ہمارا حق مانتے، کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے؟ سادہ سادہ دلائل اللہ کی توحید کے اور اس بات کے کہ لوگ انسان بنے، فلولا تشکرون، کیوں نہیں تم ہمارا حق مانتے؟ یہ پانی تمہیں مفت میں مل جاتا ہے، اگر ہم چاہیں یہ سارے ذخائر برباد کر دیں پھر تم کیا کر لو گے؟ چوتھی دلیل بھی دی ہے، افرأیتم النار التی تورون، اور آگ پہ کبھی غور نہیں کیا جس آگ کو تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتہا، کیا آگ کا ایندھن اس کے درخت تم نے پیدا کیے، ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں جو اس ایندھن کو پیدا کرنے والے ہیں، اور ہم نے پھر اس میں ایندھن کو پیدا کیا ہے، نحن جعلناہا تذکرہ، ہم نے اس لیے یہ آگ بھی بنائی ہے تاکہ اس آگ کو دیکھ کے بھی تم ہمیں یاد کرو۔ سردی اور کیسے کیسے موسم، آگ خدا کی نعمت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نحن جعلناہا تذکرہ، ہم نے آگ اس لیے بنائی ہے تاکہ تم اسے دیکھو اور ہمیں یاد کرو، ومتاع للمقوین، اور ان کے لیے جو جنگلوں میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ برتنے کی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ان کے استعمال کی ہیں۔ تو دیکھو تمہاری اپنی تخلیق، یہ فصلیں، یہ پانی کا نازل ہونا، یہ آگ کا بنانا، ان چاروں چیزوں کے لیے جب تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو تمہارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ فسبح بسم ربک العظیم، اپنے پروردگار جو بڑا ہے اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها فی رکوعکم، یہ جو آیت ہے نا رکوع میں اسے پڑھا کرو، تو وہ رکوع میں اب بھی پڑھتے ہیں نا کہ سبحان ربی العظیم۔ تو یہ چیز تھی، اللہ نے کہا جب یہ چاروں دلائل تم سن چکے ہو، تمہارے کرنے کا کام یہ ہے، ایک کام یہ کہ فسبح بسم ربک العظیم، اپنے پروردگار کی پاکیزگی بیان کرو جو بڑا تمہارا عظیم رب ہے، پروردگار ہے ایک یہ، اور فلا اقسم بمواقع النجوم۔ دوسری بات، دوسرا کام، چار باتیں یہ یاد دلا دی، پانچویں بھی سن لو۔ پانچویں کیا ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں اللہ قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں جا کر ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ مفسرین نے جتنا کچھ بھی لکھا انہوں نے اپنی بساط کی حد تک کی لکھ سکتے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ یعنی ستارے ڈوب جاتے ہیں، بعض حضرات نے کہا جہاں پر پہنچتی ہیں آیات نازل ہوتی ہیں، یعنی آیتیں اترنے کی پیغمبروں کے دل میں، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دلوں کی قسم۔ اور جو بیچارے مفسرین بیچارے اس معنی میں کہ ان کے علم اتنا ہی تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں ستارے جا کے ڈوب جاتے ہیں، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اور اب جو نئی نئی تھیوریز آ رہی ہیں کہ ستارے ڈوب جاتے ہیں بلیک ہولز میں جا کے، اور وہاں پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، اور میں اللہ قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور میرا یہ قسم کھانا یا یہ کہ جس جگہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تم سمجھ سکو اس کو تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اگر تم سمجھ سکو۔ کس چیز پہ قسم کھائی جا رہی؟ آدمی کہتا ہے نا کہ اللہ کی قسم یہ سچا ہے تو وہ اس کی سچائی پہ قسم کھاتا ہے نا، کہتا ہے اللہ کی قسم اس نے قتل کیا ہے تو اس کے قتل کرنے پہ قسم کھاتا ہے۔ اللہ نے کہا اتنی بڑی قسم کھا رہے ہیں، چار چیزیں وہ اور پانچویں یہ، انہ لقرآن کریم، کہ بلا شک و شبہ یہ قرآن جو میں نے بھیجا ہے یہ بڑی عزت والی چیز ہے، فی کتاب مکنون، اور لکھا ہوا ہے، اور اسے لکھا ہوا ہے اور ایسی کتاب ہے جو چھپی بھی ہے، یعنی اللہ نے اپنے پاس سے پورا لکھ رکھا ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اور دیکھو اس کتاب کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں،
تنزیل من رب العالمین، اور اتارا ہے اسے اس ذات نے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم لوگ اس کے سمجھنے میں اب بھی سستی سے کام لوگے؟ یہ ہے بات۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم لوگ اس میں سستی سے کام لوگے؟ وتجعلون رزقکم، اور تم نے میری کتاب میں بس اتنا ہی حصہ اپنا رکھا ہے کہ انکم تکذبون، کہ اسے جھٹلاتے رہو اور کہتے رہو کہ یہ خدا کی کتاب نہیں۔ یہ تو کافروں کے لیے ہو گئی کہ ہماری کتاب نازل ہونے سے تمہارا بس اتنا ہی حصہ ہے کہ تم کہتے رہو خدا کی کتاب نہیں ہے۔ تم کدھر چاہ رہے ہو؟ 5 دلائل اللہ نے ذکر کیے ہیں اور کہا کہ ہم اس پہ قسم کھاتے ہیں یہ قرآن اس لیے ہے کہ تم اسے سمجھو۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اور اس کو سمجھنے میں تم سستی سے کام لیتے۔ یہ ہے چیز۔ مسلمان اگر اتنی سی بات سمجھ جاتے کہ اللہ نے اس پوری کائنات میں کوئی نظام ایسا نہیں چھوڑا جس کی اس نے قسم نہ کھا لی ہو کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی یہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے، تو کبھی بھی غفلت نہ ہوتی۔ شہروں کے شہر خالی ہو گئے اور اس اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے نہیں رہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسی وبا کیسی وبا آ گئی ہے اور کیسی ہوا چل پڑی ہے کہ پچھلے 100-200 سال میں ختم ہو گئے دنیا سے وہ لوگ جو اس کتاب کو پڑھتے تھے، سنتے تھے، حتیٰ کہ اب بھی جو پائے جاتے ہیں۔ ہم لوگ خود غور کریں، ہمارے نانا دادا وہ بھی جو نسل تھی وہ صبح اٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے گھر میں، اور کانوں میں آواز پڑتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ کوئی خدا کا نام لے رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس چیز کو۔ اور اب بالکل ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا چل کدھر رہی اور مسلمان کدھر جا رہے ہیں۔ وہ جتنے دلائل اللہ نے اپنے ہونے کے وہاں ذکر کیے ہیں، انہی دلائل کو اس سورہ انعام میں بھی ذکر کیا ہے، لیکن دوسری طرح سے۔ یہاں نرم لہجے میں سمجھایا ہے اور وہاں آپ نے دیکھا کیسے ڈانٹ دینے کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر کافروں کو سب سے زیادہ متوجہ کیا ہے کہ تم اس کتاب میں سوائے جھوٹ کے اور کوئی حصہ نہیں لیتے، کہ بس تمہارا نصیب یہی آیا ہے، حصہ یہی آیا ہے کہ تم کہتے رہو قرآن خدا کی کتاب نہیں۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، 99 نمبر آیت میں ان چیزوں میں سب پتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھیں۔ وجعلوا للہ، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے کیا ہے شرکاء، شریک بنائے ہیں خدا کے، الجن، جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ جنات ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں جو ان کی پرستش کرتے ہیں، جنات کی عبادت کرتے ہیں، اور جنات مختلف طرح سے اپنی عبادت کرواتے ہیں۔ کسی انسان کو آ کے تنگ کیا کہ تم میری عبادت کرو، کسی انسان کو کہا کہ تم میرے نام پہ ایک جانور ذبح کر دو۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس طرح جنات اس سے اپنی عبادت کرواتے بھی ہیں اور لوگ ان شیاطین اور جنات کی عبادت کرتے ہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور ٹھہراتے ہیں شریک اللہ تعالی کے لیے جنات کو۔ وخلقہم، اور اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ ہم کی ضمیر کدھر گئی؟ جنوں کی طرف، کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، اور بعض حضرات نے اسے مشرکین کی طرف لوٹایا ہے کہ وخلقہم، حالانکہ اللہ نے انہیں بھی پیدا کیا۔ جو شرک کر رہے ہیں انہیں بھی ہم نے ہی پیدا کیا۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور انہوں نے بنایا اللہ تعالی کے لیے شریک جنات کو۔ اس میں جنس آ گیا نا، یعنی جتنے بھی جنات ہیں ان کی جنس، ان کے طبقے میں سے ان کو یہ خدا کا شریک بناتے ہیں۔ وخلقہم، حالانکہ اللہ نے جنوں کو پیدا کیا۔ وخلقہم، اور اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ ان مشرکین کو دیکھو، نالائکوں کو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ ایک یا یہ جو بہت سے اس طرف بھی گئے ہیں کہ خلقہم، ان جنوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وخرقوا لہ بنین، اور پھر یہ بھی ظلم کرتے ہیں کہ تراشتے ہیں اللہ کے لیے بیٹے۔ عیسائیت ساری کی ساری جس چیز پر بیس کرتی ہے، وہ بناتن، اور خدا کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی اس چیز کی دلیل نہیں ہے،
اور اللہ تعالی کے لیے تراشتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں بغیر سمجھ سے کام لیں، ہوش سے کام لیں۔ مشرکین مکہ اور دنیا کی دیگر جتنی بھی مشرک اقوام ہیں ان میں دیویوں کا بڑا زور تھا، دیویاں بناتے تھے بہت زیادہ۔ مکہ مکرمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر قبیلے کی ایک دیوی تھی، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح بیٹی باپ کے گھر میں چلی جائے تو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتی، باپ اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے، بس بالکل اسی طرح یہ دیویاں جب خدا کے حضور میں چلی جاتی ہیں تو خدا کو وہ منا لیتی ہیں اور خدا سے علیہ باللہ یہ سارے کام کرا لیتی ہیں، تو یہ تو خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو انہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم، بغیر سوچے، بغیر دلیل کے یہ اس طرح کرتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹیاں یہ اس ذات پاک کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات ان تمام معائب سے پاک ہے، وتعالی، اور بہت دور ہے، اما یصفون، ان باتوں سے جو لوگ بتاتے ہیں۔ دو چیزیں ذکر کی، ایک فرمایا سبحانہ اور ایک فرمایا وتعالی، دونوں میں فرق ہے۔ سبحانہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس لائق ہی نہیں، سبحانہ اس کی ذات پاک اس لائق ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کے متعلق یہ کہے۔ اللہ تعالی پر جتنے بھی الزامات لگاتے ہیں لوگ، ان الزامات کو ہٹانا اور اس کی نفی کرنا یہ ہے تسبیح۔ تسبیح کہتے ہیں عربی میں اس چیز کو، سبح اصل میں کہتے ہیں تیرنے کو۔ تو تسبیح کے معنی یہ ہیں کہ جتنی بھی غلط باتیں خدا کی طرف منسوب ہیں ان باتوں کو ختم کرنا، یہ کہنا کہ اللہ تعالی کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ نے اپنے اختیارات ان چیزوں کو نہیں دیے، اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی اپنے بندوں کے نفع اور نقصان پہ قدرت نہیں رکھتا، یہ نفی کے جتنے جملے ہیں نا جن سے حقیقت میں اللہ ہی کی شان کو بیان کرنا ہے، یہ کہلاتے ہیں تسبیح۔ اور اس کے مقابلے میں حمد آتی ہے جو پازیٹو سائیڈ ہے کہ اللہ کے لیے خوبیوں کا اعتراف کرنا، مثلا یہ کہنا کہ نفع اور نقصان اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی اپنی مخلوق کے حالات کو جانتا ہے، اور اللہ تعالی ہی لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو بارشوں کو برساتا ہے۔ یہ جتنی پازیٹو سائیڈ ہے اسے کہتے ہیں حمد۔ اللہ تعالی نے دو الفاظ یہاں استعمال کر دیے، ایک تو یہ فرمایا کہ سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے لائق ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے ہی نہیں، اس کی چیز کی قابلیت ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس کی مخلوق میں سے ہیں کہ یہ بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ اللہ کی ذات اس عیب سے پاک ہے۔ وتعالی، اور دوسری چیز بتائی کہ بہت دور ہے، کس سے؟ اما یصفون، ان باتوں سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ تعالی جو ہے علو سے نکلا ہے نا، اور علی اللہ کے ناموں میں سے علی ہے، وہو العلی العظیم، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ علی ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ تعالی بھی اسی سے کہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اسی لیے یہ جو لفظ بولتے ہیں اللہ، تو بعض رات نے کہا کہ اس کے ساتھ اللہ کی کسی صفت کا ذکر کرنا مناسب ہے، یعنی مستحب ہے۔ اللہ تعالی یعنی اللہ جس کی ذات بہت بلند و بالا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جو ایسا پاک ہے کہ لائق نہیں ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، سبحانہ و تعالی، اور بہت بلند و بالا۔ کس چیز سے؟ ان تمام چیزوں سے، اما یصفون، جو کچھ مشرک لوگ اس میں بتاتے ہیں، اور اس کی ذات پاک کو تم دیکھو۔ اب یہاں پر اللہ تعالی نے اس نفی پر کہ کوئی بیٹا اور بیٹی اس کا نہیں ہے، اس ایک آیت میں 4 دلائل خدا نے جمع کر دی۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ بدیع السماوات والارض، اور نئی طرح سے وہ آسمانوں کو بنانے والا ہے، زمین کا بنانے والا ہے، ایسی طرح سے بنایا ہے کہ کوئی نہیں بنا سکتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آسمانوں کو بنایا اس نے اور زمینوں کو، بدیع اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ بدیع کا مطلب نئی طرح سے بنانے والا،
بالکل نئے انداز سے بنانے والا. آسمانوں کو دیکھ لیجئے بغیر ستون کے انسان دیکھتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گنبد ہے پورا اور بغیر ستون کے. اور ایک تفسیر اللہ نے فرمائی ہے بغیر عمد ترونہا، اور یہ ایسا آسمان ہم نے بنایا ہے کہ اس کے ستون تم دیکھ نہیں سکتے. دونوں طرح اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان کو بنایا ہے ایسا ستونوں والا جو تم دیکھ نہیں سکتے، اور ایک اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے اور ستون اس کے ہیں نہیں، سرے سے وجود ہی نہیں. دونوں تفسیریں کی گئی. تو اللہ نے اگر ان آسمانوں کو بنایا ہے اور اس میں کوئی ستون ہے بغیر عمد ترونہا، اللہ نے یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ بغیر عمد، بغیر ستونوں کے ترونہا جنہیں تم دیکھو، بغیر ستونوں کے ترونہا تم دیکھتے ہو. ایک ترجمہ یہ ہو گیا کہ ترونہا تم دیکھتے ہو، بغیر ستونوں کے ہم نے آسمان بنا دیا. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ بغیر عمد ترونہا، اس کے ایسے ستون ہیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے. اللہ نے کہا ہے آسمانوں کو ہم نے بنایا، زمین کو ہم نے بنایا ہے. کسی بیٹے اور بیٹی کا یہ کام ہو سکتا تھا؟ انا یکون لہو ولدن. اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ اس کے یہاں کوئی بیٹا کہاں سے، ولم تکن لہو صاحبہ، اور اس کی تو کوئی بیوی نہیں، کوئی عورت نہیں ہے اس کی. اور یہ جتنے مشرکین ہیں جن جن چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے، دیویاں کتنی کتنی، ایک دیوتا کے ساتھ اس کی بیویوں کے تصورات اور کیا کیا کہانیاں. اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے. دو اور تیسرے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ساری چیزیں جنات کو ہمارا شریک ٹھہراتے، جنات کو ہمارے سامنے لاتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو؟ انہیں ہم نے ہی پیدا تو کیا ہے. تو جو مخلوق ہے اپنی تخلیق اور پیدائش میں محتاج ہے، وہ آخر کس طرح سے خدا بن سکتے ہیں؟ وَهُوَ، اور وہ اللہ کی ذات بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر ایک چیز کا اس کو علم ہے. اور جو تم بیٹے بیٹیوں اور جنات کے قائل ہو، انہیں تو کچھ خبر نہیں ہوتی. ایک چیز یاد ہوتی ہے، 10 چیزیں بھول جاتے ہیں. ایک طرف توجہ کرتے ہیں، باقی سب طرف سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے. کوئی دور دور کی مناسبت نہیں ہے انہیں اللہ کی صفات سے، اور تم ایسے نالائق انہیں ہمارا شریک ٹھہراتے. اب جب تمہیں سمجھ آ گئی کہ آسمان و زمین کو ہم نے بنایا، آسمانوں کو اور زمین کو، اور دیکھو تمہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ ہمارا کوئی بیٹا تو کجا، بیوی بھی نہیں. اور جب تمہیں پتا چل گیا کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور تمہیں پتا چل گیا کہ ان پھلوں کو، انسانوں کو، بارش کو نازل کرنا، یہ سب ہمارے کام ہیں، اس کے نتیجے میں ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ ہے تمہارا پروردگار، لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. اب لاؤ اس جیسا کوئی، اس کائنات میں اس جیسی کوئی دوسری ہستی بتاؤ کوئی ہے؟ لا الہ، کوئی نہیں ہے الہ الا ہو مگر اللہ ہی ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کائنات میں ہر چیز کا بنانے والا وہی ہے، اور کائنات ساری کی ساری مخلوق ہے. اللہ کے علاوہ یہ ساری کائنات جو پائی جاتی ہے، یہ سب کی سب بنی ہوئی تو ہے، یہ مخلوق ہی تو ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور فرمایا کہ پھر خالق و کل شیء، ہر چیز کی تخلیق اسی ذات پاک نے کی ہے. جب ایسے ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاعْبُدُوهُ، عبادت کرو اس کی. بنانے والا ہے ہر چیز کا، فَاعْبُدُوهُ، سو تم اس کی بندگی کرو، تم اس کی اطاعت کرو، اسے مانو. اور نہ صرف یہ کہ بنانے والا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر ایک چیز کا حوالہ ہے، اسی پر ہر ایک چیز کا حوالہ ہے. ہر چیز لوٹ کے اسی کی طرف جاتی ہے. ہر چیز کی پیدائش، اس کی پرورش، اس کے لیے اسباب اور ذرائع، اس کی ترقی، پھر اس کی موت، پھر اسے کھپا دینا، یہ سب کام اس نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کا وکیل وہ ہے، ہر چیز کی وکالت اور حوالہ اس کا ہے. سو تم اسی کی عبادت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے سارے اسباب اور سامان تمہارے لیے مہیا کر دیے ہیں. عبادت اس کی چاہیے.
اور یہ جتنی چیزیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کا اللہ کے ساتھ کوئی جوڑ بیٹھتا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، نگاہوں میں طاقت نہیں ہے آنکھوں میں کہ اس کو پا سکیں۔ وہ ذات ایسی لطیف ہے، وہ ذات ایسی باریک ہے، وہ ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ لا تدرکہ الابصار